وہ دن ہے جب 14 اگست 1947 کو پاکستان کا وجود پوری دنیا نے تسلیم کیا، اور اس دن سورج بڑی آب و تاب سے چمکا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے وہ سارے خواب جو دیکھ رکھے تھے وہ پورے ہونے کا یہ دن تھا۔ انڈو پاک جب الگ ہو رہا تھا اس وقت لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی۔ ایک الگ اسلامی ریاست کا تصور رکھا گیا تھا تاکہ ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے، وہ تمام خواب جو قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے دیکھے، ان تمام خوابوں کو پورا کر سکیں، وہ خواب جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ کر سکیں اور ان کو پورا کر سکیں۔ آج کے دن کا اظہار کس طرح سے کرنا چاہیے، کن الفاظ سے کرنا چاہیے، کہاں سے، مطلب کس طرح سے بولا جائے، کیونکہ آزادی کا وہ دن ہوتا ہے جسے ہر انسان کو بہت رغبت اور بہت محبت اور انسیت ہوتی ہے۔ بچے کی زبان پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں آج، اور گلیاں بازار ایک دلہن کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بات کو شروع سے پکڑا جائے یا درمیان سے ان قربانیوں کی بات کی جائے یا ان حوالے سے بات کی جائے جو ہم نے خواب دیکھے ہیں، آج ان کو پورا کیا بھی ہے یا نہیں؟ اگر آج ہم کہیں پر کھڑے ہیں تو کہاں پر موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے تعارف میں اور جذباتی ہو جاؤں، میں دیر نہیں لگاؤں گی، اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں۔ بہت خوبصورت شخصیت ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کو پاکستان کی تاریخ پر بھی دسترس حاصل ہے۔ ان سے جانیں گے کہ آج ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ جو کہ ڈی جی پلاک ہے۔ السلام علیکم اور جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے آپ۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب، آپ کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی سنگر بھی موجود ہیں جو آج ہمارے دل جو ہے نا وہ اور ولولہ انگیز کر دیں گی۔ سنگر ہیں جناب سائرہ طاہر۔ السلام علیکم اور جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ السلام، آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، میں آنا چاہوں گی سغرا جی آپ کی طرف۔ کیسے دیکھتی ہیں آزادی کے سفر کو؟ کیا یہ وہ خواب ہے جو ہم نے دیکھے تھے؟ میرے خیال ہے کہ کبھی بھی خواب کی تعبیر بالکل ویسی نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہو سکتی ہے یا اس سے تھوڑی کم تر ہو سکتی ہے، کیونکہ ناپ تول کے تو تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تو جب پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا تو بڑی بڑے خواب اپنے دلوں میں رکھے گئے، منصوبے، خواہشیں، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ ساری پوری ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ کافی ان میں پوری ہوئی۔ اور آج اگر پاکستان کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں تو اب پورے ملک کے حوالے سے سوچنے سے پہلے اپنی ذات کے حوالے سے بھی سوچے، ہر فرد، کہ وہ آج سے 50 سال پہلے کیسے زندگی گزارتا تھا، 70 سال پہلے جو 70 سال کے لوگ ہیں، اور یا ان کے دادے نانے چاچے وہ، اور آج کیسے ہیں۔ یعنی ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اچھا، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جب اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بڑے قصے، بڑی خوبصورت قصے سنایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، الگ تو ہم ہو گئے، لیکن انڈو پاک میں جب ہندو مسلم اکٹھے بھی رہا کرتے تھے تو تب بھی ان کے اپنے قصے، اپنے کچھ دوست ہوں گے، کچھ احباب ہوں گے، کچھ رشتہ دار ہوں گے جو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ٹھیک ہے، بکھر گئے ایک دوسرے سے، لیکن آج بھی اگر ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی ایک محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بڑے مطلب خوش سلوبی سے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے درمیان تو دوستی بھی تھی، اور یہ جو پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے جو 1947 میں ہوئی ہے، بہت ساری فیملیز وہاں رہ گئیں، کچھ ادھر رہ گئیں، اور اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا لوگوں کو، اور بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جہاں آپ پلے بڑے ہوں، آپ نے جنم لیا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا۔ تو پاکستان اتنا محبوب تھا انہیں کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی اور پاکستان آ گئے۔ اسی طرح یہاں سے بھی لوگ گئے، اور وہ جو محبت کا ایک رشتہ تھا، دوستی تھی لوگوں سے، ظاہر کسی بھی ملک میں سب لوگ برے نہیں ہوتے اور نہ ہی سب اچھے ہوتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تو ملک نہیں بنا تھا، یہ تو وہ سازش تھی، وہ ایک میجارٹی کا رویہ تھا کہ جو مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا، یعنی ان کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں کرنے دے رہا تھا، ان کو ایک سیکنڈ سٹیزن کا درجہ دے رہا تھا۔ اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان حاصل کیا جائے، ایک ایسا ملک جہاں ہم اپنی آزادی سے رہ سکے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق ترقی کر سکے، نوکریوں میں حصہ ہمارا ہو اور میرٹ ہو۔ تو میرے خیال ہے کہ وہ اس میں ہم کامیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ سوال بھارت میں بھی پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال برطانیہ میں بھی پوچھا جا رہا ہے، جو پوری دنیا کا حکمران تھا، پوری دنیا اس کی کالونی تھی، انکلوڈنگ امریکہ، اور
20वीं सदी में जब हम दाखिल होते हैं, लीग ऑफ नेशन बनती है, उसमें 27 ममालिक हैं जो आज़ाद हैं। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो कुछ 40-45 पूरी दुनिया के नक्शे में आज़ाद ममालिक होते हैं, और उसमें भारत अलहदा आज़ाद होता है, पाकिस्तान अलहदा आज़ाद होता है। जैसे मेरे फ्रेंड ने, डॉक्टर सुगरा ने कहा कि ठीक है, इंडिया में जिसे हिंदुस्तान उस वक्त बोला जाता था, अंग्रेजों ने इंडिया का लफ्ज बोला। उस वक्त एक वक्त था जब हम 700 साल से हुक्मरान चले आ रहे थे। फिर एक वक्त आ गया 1858 के बाद, जब बराह रास्त ताजे बरतानिया के अंडर आ गए, अंग्रेजों की हुकूमत आ गई और उन्होंने हमें थर्ड ग्रेड सिटीजन करार दे दिया और हमारी जायदादें छीन ली, हमारा इक़्तिदार छीन लिया हमें। और जो वहाँ निज़ाम हुकूमत आ रहा था, जो डेमोक्रेसी आ रही थी, उसमें अक्सरियत ने मुस्तकिल हुक्मरानी करना थी। अच्छा, उसका तासर, वो डेमोक्रेसी बेहतर हो सकती थी, जैसे उन्होंने कहा मोहब्बतें, अगर वो मोहब्बतें कायम रहती और वो हिंदू ना बनता, मुसलमान ना बनता, सिख ना बनता, तो शायद वो सेकुलर जो प्लूरल सोसाइटी थी, जो डॉक्टर साहब शायद जिसका इज़हार कर रही है, वो मुगल दौर में थी। जब ये सिनेरियो था तो उस वक्त जो दो बड़ी सियासी जमातें हिंदुस्तान में उभरी, एक का नाम था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इकट्ठे मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, और उसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर, दोस्ती का एम्बेसडर कहा गया। मगर बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक हिंदू इंतहा पसंद तबका आता चला गया, और वो बतदरीज जब 1937 की उन्हें वजारतें मिली, उन्होंने जो पॉलिसी अख्तियार की, उससे वाज़ेह नजर आ गया कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू मुहासबा जैसी कुव्वतें आ जाएंगी, और जिसे हम आजकल कहते हैं हिंदू डोमिनेंस का तस्वर आ गया कि हिंदुस्तान जो बाकी रह जाएगा वो हिंदुओं की सरजमीन होगी, मुसलमानों का उनको एक मातहत सबॉर्डिनेट के तौर पर रहना पड़ेगा। इसी से नजरिया पाकिस्तान जो इलाम इकबाल मोहम्मद इकबाल ने दिया, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करारदाद लाहौर में पेश किया कि पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान बना दिया जाए, और 7 साल जो बड़ी मैं कहता हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग जदोजहद लड़कर कायद-ए-आज़म और मुसलमानों ने जो पाकिस्तान जैसे उन्होंने कहा जो ख्वाब देखा था, वो ये देखा था अनडिवाइडेड पंजाब और अनडिवाइडेड बंगाल। मगर बदकिस्मती से जो 3 जून प्लान 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, उसके तहत जो बंगाल को तकसीम किया और पंजाब को तकसीम किया, उससे ऐसा लगता है कि ये तकसीम हिंद नहीं, सिर्फ तकसीम पंजाब है। और ये पंजाब में भी बहुत अरसा तक मुसलमान हिंदू सिख इकट्ठे रहे, और यकदम पता चला 1947 में कि पंजाब तकसीम होगा, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, यहाँ से लाखों की तादाद में लोग कटे पटे और कत्ल हुए, औरतों की इज्जतें लूटी, बच्चों के साथ जुल्म हुआ, यहाँ से उधर गए, उधर से मुसलमान इधर आए। तो ये जो तल्ख यादें हैं वो हमारे अंदर, जैसे आपने कहा बुजुर्गों से, वो यकदम मेरे बावजूद भी उधर से इधर जब आए तो उन्हें किस तरह की हिजरत का सामना करना पड़ा, हम बचपन से सब सुनते आ रहे हैं। मगर जो कायद-ए-आज़म ने जो विजन दी थी, जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, विजन यही दी थी कि ये जो पाकिस्तान होगा मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क होगा। गोया ये कि यहाँ पर अक़लियतें होंगी, मजहबी अक़लियतें होंगी, अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे, औरतों को आगे बढ़ने का इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, फिर सूबाई जो मामलात होंगे तमाम सूबों को इक्वल फ्लरिश करने का मौका दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान जो होगा ऐसा पाकिस्तान होगा, इस्लामी फलाही रियासत होगा, जिसका मतलब इस्लामी वो थियोक्रेसी नहीं, उलमा का हुकूमत नहीं होगी, जमहूरी तरीकों से पार्लियामेंट का जो है वो क़याम अमल में आएगा। और जैसे लामा साहब ने कहा था, इत्तेहाद का हक वो पार्लियामेंट को होगा, और वो वही पार्लियामेंट को इत्तेहाद रहता, ये सारी चीजें रहती जो विजन कायद-ए-आज़म ने दिखाई थी। देख लिया पाकिस्तान में 47 में हम कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। जैसे उन्होंने कहा इंडिविजुअली भी सोचे, कलेक्टिवली सोचे। मेरा ख्याल आज हम दुनिया की 10वीं बड़ी ताकत है, 6ठी और 7वीं एटॉमिक पावर है, हम इतनी बड़ी फोर्स लेके बैठे हैं, हमारी माशी तरक्की, हमारे सूबों का हाल देखें, शहरों का हाल देख लें। एक यूनिवर्सिटी थी
ایجوکیشن سیکٹر دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، اب 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، کالج مختصر سے تھے، کتنے کالجز ہیں، سکولز ہیں، اسی طرح جو بچیوں کی جو اس وقت کی معاشی اور معاشرتی حال تھی، کتنی وومن امپاورمنٹ ہوئی ہے. تو میں تو اس کے پاکستان کے قیام کو ہر لحاظ سے جسٹیفائبل سمجھتا ہوں. سائرہ، کس طرح سے جشن آزادی مناتی ہیں، کس طرح سے وطن سے محبت کا اظہار کرتی ہیں آپ؟ دیکھیے جی، جشن آزادی بچپن سے جیسے ہم مناتے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی جو بچے ہیں ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو ہم گھروں کو سجاتے ہیں، اور وہ جھنڈیاں اور وہ اپنے گھر کی چھت پہ اپنے پرچم کو بلند کرنا، یہ سب سے زیادہ اہمیت ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی آواز سے، بینگ اے پاکستانی آئی ایم ویری بلیسڈ کہ میں پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے اپنے ٹیلنٹ کے تھرو بہت سارے ممالک میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ منوا چکی ہوں، اور بہت سارے ملینت میں گا کے پروگرامز کر کے ہم سنیں گے سیلیبریشن. جی ضرور. ہے تو امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کا جینا دو بار ہو گیا، اور جو اچھا خاصی کمائی کرتے تھے وہ بھی ایک طرح سے گورنمنٹ سے امداد لینے پر تیار ہو گئے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیا سے بہت پیچھے، ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں. اور ایک میں پیغام جو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں ہمیں سیاسی اختلافات بھلا دینے چاہیے، اور یہ مہینہ میں رمضان کی طرح منانا چاہیے، جب ہم ساری اپنے وجود سے شر اور حسد نکال کر عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں. تو اس مہینے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کو ترقی دینی ہے، مل کر، وہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو، ادارے ہوں، سب لوگوں کو مل کر، کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں. یہ اگر امیر ملک نہیں ہے، معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہے، تو ہمارے اکاؤنٹ میں جتنے مرضی پیسے ہوں، ہمارے پاس جتنے اچھے کپڑے ہوں، ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے. پاکستان معاشی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، میں کہتی ہوں اگر یہ نہ ہو تو ہماری کوئی مضبوطی نہیں ہے. ہم نے بنانا ہے نا اس کو مل کے، کیونکہ ہمارا تعارف ہمارا ملک ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس نے کتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس ملک سے بلانگ کرتی ہے اس کا کیا کیٹیگری کیا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو مل کر اس ملک کو ترقی دینی ہے، اور انشاءاللہ میں تو بڑی پر امید ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کووڈ سے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہوا ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. ترقی کی طرف. گام صاحب، ہماری یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے پاکستان انشاءاللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری اسی عزم پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، لیکن یہ ترقی کیسے کرے گا؟ اگر ریڈی بانڈ سے لے کر وزیر اعظم تک کے عہدے تک، اس میں جتنے بھی عہدے آتے ہیں، جتنی بھی سٹیٹس آتے ہیں، ہر بندے کو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جیب میں اتنی رقم آ جائے، بس میں اس مقام پر پہنچ جاؤں. ہم صرف سوچتے تو ہیں کہ ہمیں انڈیویجلی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن انڈیویجلی طور پر ہمیں صرف آگے بڑھنے کے علاوہ اور ہم کچھ بھی انڈیویجلی طور پر نہیں کر رہے. سورج جی، کیا سمجھتی ہیں آپ، صرف آگے بڑھنا اسی زمرے میں کہا جاتا ہے؟ یعنی دولت کے حوالے سے نہیں، میرے خیال ہے کہ یہ بات تو نہیں ہے. یہ تو پورا پیکج ہوتا ہے جس میں معاشی آزادی سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں، ہم نے 1947 میں آزادی تو حاصل کر لی، لیکن آزاد ملک وہی مانا جائے گا، اس کی پالیسیاں چلیں گی، اس کا اختیار چلے گا جس کے گھر میں دانے ہوں گے. اگر آپ کے گھر میں دانے نہیں ہیں تو آپ کو بڑے ملکوں کی بلیک میلنگ برداشت کرنی پڑتی ہے، فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میں شمائلہ اس حوالے سے بالکل پر امید ہوں. ہماری قوم میں چیلنج قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ شاید ہی کسی اور قوم میں ہو. آپ دیکھیں، اتنے ورسٹ حالات ہو جاتے ہیں تو آپ کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ وہ جوکس بھی نظر آئیں گے، اس کو بھی وہ بنا لیتے ہیں. یعنی یہ بھی زندہ رہنے کی کوشش ہے کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ نے زندگی کرنا نہیں چھوڑا. تو ایسی قوم کو دنیا میں جب بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ 1965 کی جنگ دیکھ لیں یا آپ سیلاب دیکھ لیں، کتنی ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دہشت گردی کے دنوں میں، لیکن ہماری قوم نے
گر کے اٹھنا سیکھا ہے. ابھی بھی ہم انشاءاللہ گر کر اٹھیں گے, اور گریں گے نہیں بلکہ جو جتنے ہم نے ایک سہنا تھا وہ سہ چکے ہیں, لیکن ہم دوبارہ انشاءاللہ دنیا میں اپنا ایک مقام بنائیں گے, اور ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب ہم آج اپنی کچھ لوگ جی ڈی پی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ بیچ میں کووڈ کو بھی رکھیں, کیونکہ کووڈ نے پوری دنیا کو ہی متاثر کیا ہے, صرف پاکستان کو متاثر نہیں کیا. اس لیے میں تو پوری پر امید ہوں اپنی نوجوان نسل سے. آپ نے کہا تھا کس طرح بنیں گے ہمارے بچے جن کو منافقت نہیں آتی, جن کو بالکل بھی اصولوں پہ سمجھوتا کرنا نہیں آتا, کیونکہ ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں ہے, اور ان کے سامنے پوری دنیا کا نظام ہے, اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے, اور ہم نے اپنا نام سیدھا کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, روشن کرنا ہے. اور انشاءاللہ نئی نسل جب آئے گی تو پاکستان کے بارے میں آئے گی. پروفیسر صاحب, ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے, ہمارے پنجاب کا ایک الگ کلچر ہے, ہمارے سندھ کا ایک الگ کلچر ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں, اس موجودہ دور میں, ہم اسی طرح سے اپنے کلچر کو لے کر پروموٹ کر رہے ہیں, یا ہم اپنے کلچر سے بھٹک چکے ہیں, اسے دور ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کو بنے ابھی 70 سے کچھ 4 سال ہو گئے, 74 سال ہو گئے. تو قومیں جو ہے نا وہ اتنی جلدی تہذیب و تمدن کا تعین نہیں ہوتا, صدیاں اسے لگ جاتی ہیں. ایون امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے 300 سال گزر گئے کہ ان کا ابھی تک کلچر نہیں ہوا, سویلائزیشن نہیں ہوئی. لیکن ابھی ہماری پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری روایات تھی, جو ہمارے ہاں ٹالرنس کا تصور تھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ہماری جو قوم ہے اگر ڈوبتی ہے تو پھر ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی حال ہے. ہم نے سیلاب آیا ہم نے شوق کیا, زلزلہ آیا ہم نے شوق کیا. اگرچہ ہماری سو خامی ہے جو آپ نے بتائی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ذات کی جو ہے نا وہ تکمیل ہو, اور اس کے لیے مجھے جائز و ناجائز کا کوئی تصور نہ ہو. مگر میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں, کرپشن ازل سے تھی اور اب تک رہنی ہے, نہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں. لیکن بھٹو کا 77 تک بھٹو پہ جتنے بھی چارجز لگے کرپشن پہ نہیں لگے تھے. اور پہلی دفعہ جنیجہ دور میں, ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو سیاسی طور پر پلاٹس اور گاڑیاں دی گئی ہیں, اس سے ہمارے کلچر میں جو خامیاں آئی ہیں اس سے آئی ہیں. اسی سے جو عوام میں جو انٹالرنس آیا وہ جہاد افغانستان کی وجہ سے آیا. پھر 9/11 کا ایک فنامنا آ گیا. 9/11 نے بھی ہمارے ملک اور کلچر کو بہت نقصان پہنچایا, جیسے انہوں کا خود کش حملہ اور انتہا پسندی اور جنونیت یہ جو آئی. یہ جنونیت جو ہے, ایک ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب والی جنونیت, جذبہ جنون اور ہمت تہار والی جنونیت. وہ جنونیت تو کرسمیٹک لیڈر یوز کرتے ہیں پولیٹیکل سلوگنز کی خاطر, الیکشن ریٹرک کی خاطر. اور وہ جو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر آئے جو کہ انہوں نے گاندھی کی طرح فلسفہ ضرور دیا. گاندھی بھی فلسفہ دیتا تھا, عمل نہیں کر پاتا تھا. یہاں پر بھی بظاہر جو ڈاکٹر صاحب نے کہا بسط احترام, وہ پرائم منسٹر صاحب کی کرزمیٹک پرسنالٹی اپنی جگہ پر, عوام میں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی جو انہوں نے 5 سال کا وعدہ کیا, 2 سال کا کیا, 90 دن کا کیا, جس سے یقیناً یوتھ میں جو ان کے بڑے سپورٹر بھی تھے ایک بے چینی کی لہر ہے. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ 5 سال ان کے بھی پورے نہیں ہوئے. کرکٹر ہیں وہ اپنی نہیں پوری نہیں ہوئی, جب نہیں پوری کر لیں گے پھر ہم ان کا محاسبہ کریں گے, ٹھیک ہے ہی نہیں. مگر میں ہم ایسے ہی محاسبے کرتے رہیں گے 5 سال. اچھا میں کیونکہ میرے پاس وقت بھی ابھی کم ہے. اچھا سغرا جی, کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا نصاب ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب تک یہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم رہے گا تو ہمارے ملک میں چینجز آ سکتے ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ہی نصاب ہونا چاہیے جس پر ڈیولپمنٹ ابھی جاری ہے اور ہو چکی ہے, عمل درآمد پنجاب میں اس کا ہو گیا ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ نصاب تو بڑی اہم ایک دستاویز ہے آپ کے پاس, کیونکہ اس نے رخ موڑنا ہے نئی نسل کا. لیکن میں اس حوالے سے ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بٹن دبا کر نصاب تبدیل نہیں کرنا چاہیے. کہ جب آپ کے بچے 2-3 سال انگریزی پڑھ رہے ہیں, پھر آپ ان کو ایک دم بٹن دباتے ہیں اور اردو کی طرف دھکیل دیتے ہیں, پھر آپ بٹن دباتے ہیں پھر کہتے ہیں انگریزی پڑھو. تو ایک دفعہ جو ہمارے پالیسی ساز ہے انہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, اور پھر اس پر ڈٹ جانا چاہیے, ہمیشہ کے لیے رائج کر دینا چاہیے. باقی ایک نصاب کی بات جو ہے وہ تو اتنی ڈیبیٹیبل ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو کئی گھنٹے ہم بات کر سکتے ہیں, کیونکہ دنیا کے مختلف معاشروں میں جو مختلف تعلیمی نظام ہیں وہ رائج ہیں. آپ بچے ہمارے جتنے بھی ہیں وہ
ایک جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتے. کچھ فتین بچے ہوتے ہیں, وہ تو جو میٹرک میں چیز پڑھ رہا ہے بچہ وہ دوسری میں پڑھ لیتا ہے. تو اس حوالے سے تو کئی سوال ایسے ہیں, لیکن زبان کے حوالے سے ضرور ہے کہ ہمیں ہم اپنے اردو زبان, ہماری قومی زبان اردو ہے, کیا ہم اس کو پروموٹ کر پا رہے ہیں اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہمارے لیڈرز بھی جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو وہ اسپیچز انگریزی میں کرتے ہیں, اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے, لیکن اگر چائنیز کی بات کی جائے, ٹھیک ہے, ٹرکی کی بات کی جائے تو اپنی ہی زبان میں اپنی زبان میں بولتے ہیں. بالکل بولنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ جب آپ کوئی بدیسی زبان بولتے ہیں, ظاہر ہے اس میں آپ اتنے ماہر نہیں ہوتے اور مذاق بنواتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں اپنی زبان بولتے؟ اپنی زبان بولیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہماری جو اصل قومی زبانیں ہیں ان کی ترقی ترویج بھی ہونی چاہیے, اور ان کو بھی پڑھانا چاہیے اسکولوں میں, تاکہ ہم اپنے کلچر کی, آپ نے بات کی تو کلچر تو پھر مادری زبانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو ان کی بھی ترویج ہونی چاہیے. بہرحال یہ جو حکومت نے نصاب کا کام کیا یہ خوش آئند ہے, اور یہ پاکستانیوں کو ایک قوم بننے میں مدد دے گا. کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے جو ہمارے بچے یا ہمارے نسل کے لوگ بھی, کہ شارٹ کٹ ہم راتوں رات یہ چیز حاصل کر لیں. ہنر ایک سیکھیں ضرور, کیونکہ سب لوگ بی اے ایم اے کر کے بیٹھ کے نوکری نہیں ہے, بے روزگاری کا رونا رویا جا رہا ہے. نوکری خود آپ اس کو کریٹ کریں چیزوں کو, آپ کوئی ہنر سیکھیں, کام شروع کر دیں, 1000-2000 سے کام شروع کر دیں, اور کسی نہ کسی ہنر میں. اب انگلینڈ میں جاتی ہوں, اکثر امریکہ جاتی ہوں, سارا خاندان کام کرتا ہے. اور ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے پاس گئی تو ہفتے بعد میں اپنے بھتیجوں کو ملتی تھی, اس لیے کہ وہ سب کام کر رہے ہوتے تھے. تو ہمارے ہاں ایک کمانے والا ہے اور 36 بندے کھانے والے ہیں, اس لیے سب کو کام کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. اور ہم پچھلے 74 سالوں میں یہی سوچتے آئے کہ یار یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ہماری گلی میں اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے کا ایم این اے کام نہیں کر رہا. بھئی اگر کام نہیں کر رہا تو آپ 2-4 مٹی کے اٹھا کر خود ڈال دیجئے نا, خود اپنے اندر وہ ولولہ پیدا کیجئے, وہ اپنے اندر جوش پیدا کیجئے کہ آپ کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. مانا کہ اداروں میں پرابلمز ہوتی ہے, مانا کہ ہر چیز میں پرابلم ہوتی ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بحیثیت قوم یا بحیثیت انڈیویجول ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے, اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے اور صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہمارے اکثر والدین ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا صرف ڈاکٹر ہی بنے, لیکن آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا بھی ہے یا نہیں بننا چاہتا. کیا پتا اس کے اندر کوئی لیڈر چھپا ہو, کیا پتا اس کے اندر کوئی تاریخ ساز چھپا ہوا ہو, کیا پتا اس کے اندر کوئی پینٹر چھپا ہوا ہو. تو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اپنے بچوں سے بات کیجیے, اور بحیثیت ہمیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آخر میرا رجحان کس طرف ہے, میں زندگی کا مقصد کیا ہے, یا میں زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں. تو اس آزادی کے دن یہ عزم ضرور کیجیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اور انسانیت کی خدمت کرنے سے بڑا جو ہے نا وہ مقصد زندگی میں کوئی اور ہو نہیں سکتا. باقی معاملات زندگی چلتے رہتے ہیں, لیکن اسی ارادے کے ساتھ کہ انسانیت کی خدمت کیجیے, اور اسی کو آزادی کہتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک